السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلم له رمضان سلمت له السنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کا آغاز ہونے والا ہے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کو ہم پر فرض فرمایا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہیں، اتنے مشفق ہیں، اتنے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے روزے رکھوا کر اپنے بندوں پر بھوک اور پیاس کو اللہ نے کیوں مسلط کیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا آسان سا اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے روزے رکھوا کر ان پر بھوک اور پیاس کو مسلط کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اصل میں جو نفسانی ہماری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات سے قابو پانے کی عادت ہم کو ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے ہمارے اوپر اللہ کا روزے فرض کرنا۔ روزہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی انسان کو عادت ہو جائے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا دوسرا نام ہی تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو معلوم کیا ہوا اس بات سے؟ اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رمضان کے مہینے کا جو روزہ فرض فرمایا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ نام ہے اس بات کا کہ کسی آدمی اور کسی انسان کے دل میں جب کوئی غلط خواہش پیدا ہو جائے، کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے ذہن و دماغ میں آ جائے، اور فوراً انسان اس غلط کام سے اپنے آپ کو روکے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ جیسے میں اس کی مثال دوں گا، فار ایگزامپل، ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے ہم جا رہے تھے، راستے میں آپ کو کوئی حسین اور نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی نظر آئے، تو آپ دل میں ہماری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اس لڑکی کو دیکھوں۔ ایک دل میں غلط امید، غلط امنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو یہ نوجوان لڑکی جا رہی ہے راستے سے، میں اس کو دیکھ لوں۔ لیکن فوراً اسی لمحے اور اسی وقت میں ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ ڈالنے سے بچانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، اور یہ خیال آتے ہی ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ مجھے بھائی بات کو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے ہمیں یہ تربیت دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھو ذرا آپ تصور کریں، آپ ذرا غور کریں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اور مان لیجئے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، ہم روزے سے بھی ہیں، اب ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے، اور دھوپ کی شدت سے پیاس بھی لگ رہی ہے، اور اتنی پیاس کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ لوگ کہ ایسا مسلمان، ایسا ایمان والا جو نچلے درجے کا ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جو رمضان کا مبارک مہینے کی جب وہ روزے رکھتا ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے اور پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے بھی پڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے سامنے
पानी भी रखा हुआ है, खाने की उम्दा से उम्दा चीजें भी रखी हुई हैं। और खास बात यह है कि वो अकेला तन्हाई में बैठा हुआ है घर में। कोई अगर उसने खा लिया, कुछ पी लिया, तो कोई देखने वाला भी नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कोई गया गुजरा मुसलमान जिसका ईमान पिछले दर्जे का ही क्यों ना हो, तो आप मुझे बताइए, ऐसा मुसलमान भी आप उसको लाखों और करोड़ों रुपए की ऑफर कीजिए कि वो रोजा तोड़ ले और पानी का एक घूंट अपने हलक में उतार ले, तो कोई भी छोटे से छोटा मुसलमान, यानी जिसका ईमान इंतहाई कमजोरी की ना हो, लेकिन वो लाखों और करोड़ों रुपयों को ठुकराएगा और फिर वो रोजे को नहीं तोड़ेगा। अब सवाल ये है मेरा कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको अपने रोजे तोड़ने से बचा रही है? जाहिर सवाल, जब ये सवाल पैदा होता है कि कौन सी ऐसी ताकत है, उसका जवाब यही है, बस वो ताकत कोई और चीज नहीं है, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अजमत उसके ज़हन और दिमाग में है, जिसकी वजह से वो भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त तो कर सकता है, लेकिन वो किसी कीमत पर भी अपना रोजा तोड़ने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला रोजों के जरिए से हमें तरबियत देना चाहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, जिस तरह तूने रमजान के इस मुबारक महीने में मेरे हुक्म की खातिर, मेरी अजमत और मेरी मोहब्बत की खातिर हलाल चीजों को तूने छोड़ा, तो इसके अलावा 11 महीने जिन चीजों को मैंने हराम करार दिया है हमेशा के लिए, उसको भी तेरे लिए छोड़ना आसान हो जाए। बस यही अल्लाह तबारक व तआला रोजों के जरिए से हमें तरबियत देना चाहते हैं। समझ रहे बात इतनी? बहरहाल, अब चूंकि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, तो चंद एक बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना और जिन पर एहतमाम करना हम तमाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चंद एक बातें हैं, 3 से 4 चीजें हैं जिनका पूरा महीना हमें अमल करना है, एहतमाम करना है। जब इन तमाम चीजों पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ये रमजान का महीना खैर और बरकत का महीना हमारे लिए बनेगा, मगफिरत का महीना हमारे लिए बनेगा। वो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज देखो, आम दिनों में नफली इबादतें जो होती हैं उनका हमें मौका नहीं मिलता या फिर तौफीक नहीं मिलती आम दिनों में, तो कम से कम रमजान मुबारक में हम इस बात का एहतमाम करें। नफली इबादतों की बात कह रहा हूं मैं, खास तौर से मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज, नफल नमाज है। तो तहज्जुद की जो नमाज है, आपको मालूम होना चाहिए, इतनी बड़ी इबादत अल्लाह ने रखी है ये तहज्जुद की शक्ल में, कि इंसान जो रूहानी जो तरक्की होती है तहज्जुद के जरिए से, जितनी रूहानी तरक्की एक ईमान वाला कर सकता है, शायद इसके अलावा कोई और दूसरी नफली इबादत ऐसी नहीं है जिसके जरिए से इंसान रूहानी तरक्की कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए, देखो रमजान मुबारक में वैसे भी हम पेट के लिए, पेट की खातिर सहरी खाने के लिए हम उठते भी हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि चंद मिनट या 1 आध घंटा हम पहले उठें, सहरी भी हो जाएगी और फिर 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, जैसे भी हमें अल्लाह तौफीक दे, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने की आदत डालें, इसकी फिक्र करें। इसी तरह चाश की नमाज है, इशराक की नमाज है, तो ये तमाम नफली इबादतों का हमें इस रमजान के महीने में एहतमाम करना है। देखो मैं एक हदीस सुनाता हूँ इसके बारे में। हदीस पाक में आता है कि नफली इबादतें कितनी अहमियत है, इसकी कितनी वैल्यू है। हदीस पाक में आता है कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिर में एक खुतबा दिया, जिसमें बहुत सी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। जिसमें एक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, फमन तक़र्रब फीही बिखिस्लतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवाहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस रमजान के इस मुबारक महीने में नेकी का काम करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे, तो वो उस शख्स की तरह है जिसने गैर रमजान में कोई फर्ज अदा किया हो। समझ में आ गई बात? इससे बात समझ में नहीं आएगा, मैं इसको वाज़ेह करता हूँ, थोड़ा खोलता हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद आली का मतलब ये है कि जिस शख्स ने भी रमजान के इस मुबारक महीने में एक नफल काम किया, कोई भी नफल काम, कोई नेकी का, भलाई का काम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वह ऐसा ही है जैसे उसने गैर रमजान में फर्ज अदा किया। यानी इसका मतलब ये है जाहिर सा कि जैसे गैर रमजान में कोई फर्ज अदा करता है, उसको जितना सवाब मिलता है उतना ही सवाब रमजान में नफल अदा करने पर मिलता है। ये बात समझ में आ गई? और उसके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अद्दा फीही फरीज़तन कान कमन अद्दा 70 फरीज़तन फीमा सिवाहु।
اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر رمضان المبارک میں ہم نے فجر کی 2 رکعتیں فرض ادا کی، 2 رکعتیں فجر کی نماز فرض، تو جیسے ابھی حدیث میں نے بتایا کہ ایک فرض ادا کرنے پر کتنا ثواب ہے؟ 70۔ تو جب ہم رمضان کی اس مبارک مہینے میں فرض نماز پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت، تو ایک رکعت کا 70 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ 2 رکعت کا کتنا ہو گیا بھائی؟ 140۔ تو اسی طرح ظہر کی اگر نماز پڑھیں گے ہم 4 رکعت ہیں، 4 رکعت کا آپ کو ثواب ملے گا تقریباً 280۔ یعنی اگر رمضان میں اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں ظہر کی تو اللہ اس کا ثواب اتنا بڑھائیں گے کہ 280 رکعت نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے دیا جائے گا۔ تو اتنا یعنی گویا کہ اس مبارک مہینے میں عبادتوں کے جو ثواب کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ بھئی نفل عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کریں۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو قرآن پاک اور رمضان کا مہینہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ کنیکشن کیوں ہے؟ کیوں ان دونوں کی آپس میں نسبت ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ارشاد فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو گویا کہ قرآن اور رمضان یعنی ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے جیسے ہم نے رمضان کا تذکرہ کیا فوراً قرآن آنا چاہیے، اور جیسے ہم نے قرآن کا تذکرہ کیا فوراً رمضان کا مہینہ آنا چاہیے، یعنی یہ دونوں چپکے ہوئے آپس میں۔ تو اس وجہ سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی بھائی کہ رمضان کے مہینے میں جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے جس کا ہمیں اس مہینے میں اہتمام کرنا ہے، جس کا بڑے دھیان اور توجہ سے اور بڑی سنجیدگی سے، دیکھو یہ اللہ نے جو رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا، کیسے بڑھے گا؟ دیکھو ہم جب کسی سے ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یا اگر اس کو ملنا پاسبل ہے تو ہم اس سے ملنا جلنا رکھتے ہیں تاکہ کیا ہو ہمارا ریلیشن بڑھتا رہے۔ تو چونکہ اللہ سے ریلیشن قائم کرنے کا رمضان کا مہینہ ہے تو اب چونکہ اللہ سے ملنا تو پاسبل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے ذکر کے تعلق سے ہمارے علماء کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں، سب سے بہتر چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں وہ ہے تیسرا کلمہ۔ کون سا کلمہ ہے بھائی؟ تیسرا، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کلمے کا ہمیں خاص طور سے اہتمام رکھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبانوں پر اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جس کا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے قبول ہونے کے جو دروازے ہیں اس کو کھول رکھا ہے، بلکہ شعبان کے آخر سے ہی کھول دیے جاتے ہیں، اور بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آغاز سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں۔ بے شمار چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کی جانب سے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں بھائی؟ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، کتنے رحم فرمانے والے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری دنیاوی ضرورت کو پورا فرما، میرے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ میرے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے اس کو ہلکا فرما۔ ہم اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم مانگتے ہیں اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دعا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر، ہم مانگتے ہیں دنیاوی ضرورت پورے ہونے کے لیے، لیکن اللہ اس دعا کو بھی عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ اب چاہے آپ دنیاوی غرض و غایت کے لیے مانگو یا آخرت کی غرض و غایت کے لیے مانگو، لیکن آپ صرف دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے جائز کاموں کے لیے، تو اس کو بھی اللہ کا بھی شمار کریں گے بھائی، عبادت کے لیے شمار کریں گے، کیونکہ نبی نے حدیث میں فرمایا دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ لہٰذا جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنا یہ رمضان المبارک جو مہینہ آنے والا ہے اس کو جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائیں گے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو جب ہم اس طرح اس سارے مہینے کو گزاریں گے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی ہوئی تمام چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو صحیح طریقے سے اس کے آداب کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ گزارتے ہوئے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور فضول اور لا یعنی اور وقت کو ضائع کرنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔